شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ جس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں اور کچھ سننے سنانے کے موڈ میں ہیں، وہ مقصد ہے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عالی مرتبت بارگاہوں میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا اور فضائل اہل بیت سماعت فرما کر اپنی عقیدتوں کو جلا دینا، آفتاب عقیدت اور ماہتاب محبت کو اہل بیت اطہار کے قدم ناز کے مس ہوئے ذرات سے اور زیادہ تابانی، درخشندگی اور روشنی عطا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب و محبوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، غلام اور امتی بنایا۔ یوں تو پروردگار عالم کی بڑی نعمتیں، بڑی رحمتیں، بڑی شفقتیں ہیں ہم پر، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنا دیا۔ ان کی غلامی سے بڑا نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی مرتبہ ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ ہی کوئی عزت و عظمت اور شان و شوکت ہے۔ ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری رفتیں سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مضمر ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج انہی کی آل اطہار اور انہی کے اہل بیت کرام کے تعلق سے ہم اور آپ مختصر سی گفتگو سننے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم تمام سامعین اور ناظرین کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ خلوص و محبت کے ساتھ سب سے پہلے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن عظیم کی بہت مشہور و معروف آیت پاک ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب و محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اے لوگو، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے محبت رکھو، مودت کا معاملہ رکھو۔ یہ بالکل سادہ سا ترجمہ ہے ہماری آپ کی اپنی زبان میں۔ حضرات گرامی، اس آیت پاک کو علماء عاشقین نے اور صوفیاء ذوی احترام نے آیت مودت کے نام سے یاد کیا ہے، جس میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین
کے ادب و احترام اور ان کی محبت کے تعلق سے خالق کونین نے ہمیں اور آپ کو حکم فرمایا اور اپنے حبیب کے ذریعہ یہ کہلایا کہ اے لوگوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت تم پر لازم اور ضروری ہے اور فرائض دینیات میں سے ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے اسی وقت ہوں گے جب ہم اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال رکھیں۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے تو بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں، نہ جانے کتنے اقوال ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اور نہ جانے کتنے اقوال ہیں ہمارے بزرگان دین کے، جس سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت ظاہر و باہر ہے، اور دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگوں دیکھو نبی کے گھر والے کتنے محترم شان ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے دوستو، سب سے افضل خالق کائنات نے اپنے حبیب کو بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے افضل ہیں ان کے گھر والے بھی سب سے افضل ہوں گے، ان کے گھر والے بھی سب سے افضل ہوں گے، ان کی آل اولاد بھی ہر ایک کی آل اولاد سے افضل و اعلیٰ ہوگی، ان کے اہل بیت ہر ایک کے اہل بیت سے افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ اسی لیے خالق کونین نے ہمارے لیے اپنے حبیب کی زبان حق ترجمان سے یہ کہلایا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس آیت مودت کے بعد واضح طور پر آپ دیکھیں تو دو جگہ اور آپ کو اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے خالق کونین نے بہت واضح ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت مصطفیٰ، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح صاف ستھرا فرما دے، پاک و پاکیزہ فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے۔ صوفیہ کی نظر میں، علماء کرام کی نظر میں، بزرگان دین کی نظر میں اور تمام صالحین کی نظر میں اس آیت طیبہ کو، اس آیت مبارکہ کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ واضح طور پر سمجھ لیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کے اہل بیت ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی اس بات سے جو ہمارے آپ کے لیے خراب ہو یا دنیا کے لیے خراب ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ نے انہیں پاک و صاف رکھا۔ خالق کونین نے اپنے حبیب کے گھر والوں کو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھا۔ آیت تطہیر کا یہی مطلب ہے کہ ساری دنیا پر واضح ہو جائے کہ ہمارے نبی کے گھر والے کتنے صاف ستھرا، کتنے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اور حضرات گرامی، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ اللہ کے حبیب و محبوب دانائے وجود صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکوہ کے ساتھ خالق کائنات کا پیغام، اس کے احکام ساری دنیا تک پہنچائے، اور خالق کونین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کے حیات طیبہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، قرآن عظیم کو اور اپنے گھر والوں کو دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے چھوڑا۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے قرآن ہر قسم کی خرافات سے پاک و منزہ، قرآن ہر قسم کی گندی بات سے پاک و صاف، بالکل ویسے ہی اہل بیت کرام کو، نبی کے گھر والوں کو ہر چیز سے پاک و صاف ہونا چاہیے تھا، تاکہ ساری دنیا یہ دیکھے کہ ہماری رہبری اور رہنمائی وہ کر رہے ہیں جو ہر گندگی سے پاک ہیں، ہر برائی سے پاک ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اپنے فضل خاص سے اسی لیے تمام بری باتوں سے پاک و صاف رکھا۔ اور دوستو، دنیا کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ اے لوگوں، ہمارے نبی کے گھر والے پاک و صاف ہیں، ہر برائی سے،
ہر خرابی سے، اور اب اگر تم ان کی محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کے اپنے آپ کو ہر برائی اور ہر گندگی سے پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام جسے آپ سماعت کر رہے ہیں اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کے تعلق سے ہے، تو اب آگے کی طرف کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے برادر اصغر استاد زمن حضرت علامہ حسن بریلوی علیہ رحمہ کے صرف 3 شعر جو اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عالی مرتبت شان بیان فرمانے کے لیے انہوں نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا، وہ ہم عرض کریں، آپ سماعت فرما لیں، درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کر لیں کہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اور خود امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی ایک نعت پاک کے مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک اور عاشق و شہدائے رسول جو بڑے ہی محتم شان اور عظیم المرتبت شاعر حضرت سیدنا بیگم شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پنجتن پاک کی بارگاہ میں یعنی اہل بیت کی بارگاہ میں نذرانے خلوص و وفا پیش کرتے ہوئے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضیٰ مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اس طریقے سے ان بزرگوں نے جس شکوہ کے ساتھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ حضرات گرامی، آیت پاک میں جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ہر برائی سے ہر گندگی سے پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دیا گیا ہے، اس آیت پاک کو بزرگوں نے آیت تطہیر کہا ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ کو ایک آیت پاک اور ہم سنانا چاہتے ہیں جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ محدثین، مفسرین، علماء عاشقین، علماء ربانیین، صوفیاء کرام، بزرگان دین نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جب اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آیت مودت کا تذکرہ کرتے ہیں، آیت تطہیر کا ذکر کرتے ہیں، وہیں آیت مباہلہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا پارہ پورے شکوہ کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ عیسائیوں نے ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی ٹھان لی اور جمع ہوئے، آئے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں؟ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتنا پیارا اور کتنا محترم شان جواب ارشاد فرمایا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سب کے سب مبہوت رہ گئے۔
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور تم انہیں اللہ کا بندہ نہیں مانتے، بیٹا کہتے ہو معاذ اللہ، تو یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ان کے تو نہ باپ اور نہ ماں، پھر انہیں کیا کہو گے؟ وہ سب کے سب خاموش اب چلے گئے، لیکن آخرکار دشمنی جو ان کے دل میں تھی، بغض اور کینہ جو تھا، اس نے پھر زور پکڑا۔ ان لوگوں نے پھر سوچا کہ کسی طریقے سے گفتگو کا کوئی موقع ملے، کسی طریقے سے ہم اپنی بات کہنے میں کامیاب ہو جائیں، تو وہ اپنے سب سے بڑے پادری کے پاس، عیسائی کے پاس گئے جس کا نام عبد المسیح تھا۔ اس سے کہنے لگے کہ جناب اب آپ ہی بتائیں کہ ہم مسلمانوں سے کیسے نپٹیں۔ کہا کہ دیکھو تم ان کی بارگاہ میں جو اعتراضات لے کے گئے تھے اس کے لیے تو لاجواب ہو چکے ہو، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ اب وہ جب تشریف لائیں گے تو اب مباہلے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ ان پر آیت مباہلہ نازل ہو چکی ہے۔ قرآن نے کہا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا حبیب اب یہ ایسے نہیں مانیں گے، اب آپ انہیں دعوت مباہلہ دیجیے، ان سے کہیے کہ آؤ بلاؤ، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اور پھر مباہلہ کیا جائے، ہم لعنت کریں جھوٹوں پر۔ جب اتنا سنا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مباہلہ نازل ہو چکی ہے اور عیسائی عبد المسیح کو لے کے ان کی طرف چلے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، عابدہ شاکرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، اور مولائے کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کے چلے، اور جیسے ہی ان کے بڑے پادری نے دیکھا، اس نے دیکھتے ہی کہا اے لوگو میں اتنے مقدس چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر اپنے رب سے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ان کا رب ان کی بات نہیں ٹالے گا، وہ پہاڑ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے اگر خیر اور بھلائی چاہتے ہو اور دنیا بھر میں عیسائیوں کو اور عیسائیت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر فوراً واپس چلو اور ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کو تم مان چکے ہو، بھلے تم اعلان نہ کرو، تم سب جانتے ہو کہ بے شک یہ نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور یہ ان کے اہل بیت ہیں جنہیں لے کر کے یہ یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ سارے عیسائی، نجرانی عیسائی وہاں سے واپس چلے گئے، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ اے لوگو اگر آج عیسائی چلے نہ جاتے اور مباہلہ کرتے تو جیسے ہی میرے اہل بیت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، عیسائی آج سے لے کر کے سال بھر کے اندر پوری دنیا سے ختم کر دیے جاتے، اللہ رب العزت کا ایسا قہر و غضب نازل ہوتا، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، ان کو انسان سے حیوان بنا دیا جاتا۔ دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، ان کے اہل بیت کی بڑی عظیم شان ہے، بڑی عظیم شوکت ہے، جسے ہر مومن کو ماننا چاہیے۔ یہ ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے کہ ہم اہل بیت کرام سے محبت کریں، اہل بیت کرام کی بارگاہ کے عقیدت مند ہو جائیں، اور ایک مقام پہ ہی نہیں متعدد مقامات پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اپنے اہل بیت کی بڑی عظیم شان بیان فرمائی، بڑی عظیم شان بیان فرمائی۔ ایک موقع پہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اے لوگوں وانا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری بھرکم وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اولھا کتاب اللہ، ان دو چیزوں میں ایک چیز تو اللہ کی کتاب قرآن عظیم ہے، فیہ الہدی والنور، جو ہدایت ہے اور نور ہے، نورانیت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور اپنے اہل بیت کو میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ اور تاکیداً 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے، یعنی ان کی بارگاہ کے ہمیشہ مؤدب رہنا، انہیں ہمیشہ مانتے رہنا، ان کی تائید اور ان کی تقلید ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہنا، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ اس حدیث پاک کا یہی مطلب اور مفہوم ہے۔ حضرات گرامی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور دوستو، وجہ بھی ہے کہ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، قبر انور کو عزت و توقیر عطا فرمانے کے بعد، ہمارے لیے اپنے اہل بیت اور قرآن عظیم، یہی 2 چیزیں چھوڑی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کی پیروی کرنا اور قرآن جو کتاب اللہ ہے، احکام الہی ہے، قوانین الہی اور نظام حیات، ضابطۂ حیات ہے، اس کو مضبوطی سے تھام رکھنا، تب تم کامیاب زندگی گزار سکو گے۔ حضرات گرامی، اس حدیث سے کس قدر ظاہر و باہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا منصب ہے۔ اللہ کس پیار سے، کتنی محبت سے انہیں نوازتا ہے، ہم انہی تمام چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور اس کے علاوہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف طبرانی شریف میں ہے، جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ مجھے اپنے آپ سے، میرے بچوں کو اپنے بچوں سے، میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ نہ چاہے، زیادہ نہ محبت کرے، یعنی اپنے آپ کو مجھ پر، اپنے بچوں کو میرے بچوں پر، اپنے گھر والوں کو میرے گھر والوں پر، اپنی ذات کو میری ذات پر قربان کرنے کا جذبہ رکھے، تب وہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ اور ارشاد فرمایا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ تو آپ نے صرف اپنی ذات کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ مجھ سے اپنے آپ سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کرے، مجھ سے پیار نہ کرے، مجھے نہ چاہے۔ اور یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھ سے، میرے بچوں سے، میرے گھر والوں سے اور میرے اہل و عیال سے اور میری ذات سے، اپنے ان تمام رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و شوکت
خود نبی رحمت جانے جانا عالم روح روان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکوہ کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور دنیا کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بٹھانا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دی، بٹھا لیا، آپ یقین جانیں وہی کامیاب ہوئے۔ اور حضرات گرامی، ایک مقام پر تو یہ بھی امام احمد کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھی اور ان کے والدین سے یعنی سیدنا مولا کائنات حضرت علی سے اور خاتون جنت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ قیامت میں اللہ رب العزت اسے میری معیت عطا کرے گا، میرا ساتھ عطا کرے گا۔ یہاں پہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آقا کے ساتھ خادم چلتے ہیں، ویسے ہی ہم اگر اہل بیت سے یعنی حسنین کریمین سے سیدنا مولا کائنات سے اور حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے حبیب کا خادم اور غلام، سچا خادم اور غلام بنا کے، غلام اور خادم کی حیثیت سے قیامت کے دن اپنے حبیب کے پیچھے پیچھے رکھے گا، انہی کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مقام پہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی فضیلت اور ان کے درجات بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، کشتی نوح کی طرح ہیں۔ تو جس طریقے سے کشتی نوح پر جو سوار ہو گیا تھا وہ طوفان سے، پانی میں ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے بچ گیا تھا اور ساحل نجات تک پہنچ گیا تھا، بالکل ویسے ہی جب تم اہل بیت کرام کی محبت کے سفینے پر سوار ہو جاؤ گے تو پھر تم ہلاکت اور گناہ، جرم، عصیاں اور برائیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچو گے اور ساحل نجات تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرات گرامی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک اور روایت ارشاد فرمائی تھی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، مولا کائنات سیدنا مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا حسنین کریمین یعنی اہل بیت کرام کی فضیلت اور ان کی عقیدت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن اور تابناک ستارے ہیں، جس کی اقتدا کرو گے، جس کے پیچھے پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب حضرت عمر فاروق اعظم کی اس روایت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرمانے سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طریقے سے دریا میں جب کشتی اور سفینہ چلتا ہے، رات ہوتی ہے تو سمت کا اندازہ ستاروں کو دیکھ کے لگایا جاتا تھا اور لگایا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے آقا کونین نے فرمایا، اے لوگو،
ساحل برات تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کرام کی عقیدت و محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور میرے صحابہ جو آسمانی ہدایت کے روشن ستارے ہیں ان کی طرف نگاہ رکھو، تم ساحل نجات تک پہنچ جاؤ گے، صحیح سمت میں چلو گے، اور صحیح سمت سے کسی غلط طرف، کسی غلط سمت کو نہیں جا پاؤ گے، ہمیشہ کامیاب و کامران رہو گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ لوگ یقیناً کامیاب و کامران ہیں جو عقیدت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کرام کے نقوش قدم کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ساحل برات تک پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کیا شان، کیا عظمت عطا فرمائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو۔ حضرات گرامی، اور یہی نہیں، آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کی بڑی عظیم شان ہے۔ یہ تو اہل بیت ہیں جن کو واضح طور پہ سارے لوگ اہل بیت مانتے ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار، ان کے گھر والے، ان کی شان و شوکت بھی تو ہے، وہ بھی تو نبی کے گھر والے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ایمان لانے کے بعد ابو لہب کی بیٹی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو کچھ لوگوں نے طنز کیا اور یہ کہا کہ تمہارا باپ تو بہت بڑا دشمن رسول تھا، وہ تو جہنم کا کندہ کا ہی تھا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ ان پر طنز کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے گھر والوں کی کیا شان ہے؟ تم میرے گھر والوں پر طنز کر کے مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ یاد رکھو، ہر حال میں میرے گھر والوں کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ جس نے میرے گھر والوں کی تعظیم و توقیر کر لی، اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے گھر والوں کو کچھ برا بھلا کہو گے تو مجھے تکلیف پہنچے گی، اور اگر مجھے تکلیف پہنچے گی، مجھے جس نے تکلیف پہنچائی، مجھے جس نے ایذا پہنچائی، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اس لیے اب محتاط رہنا میرے گھر والوں کے تعلق سے، میرے نسب والوں کے تعلق سے، میرے اہل بیت کے تعلق سے، میری آل اور اولاد کے تعلق سے ہمیشہ محتاط رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا، ان کی عقیدت، ان کی محبت کو اپنے سینوں میں جلوہ گر رکھنا۔ اور حضرات گرامی، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کعبۃ اللہ شریف کے ایک گوشے میں بیٹھ جائے، مقام ابراہیم، اور اس گوشے کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، خوب عبادت کرے، لیکن اگر اس کا انتقال اہل بیت کی دشمنی میں ہو جائے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، اللہ اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ اہل بیت کی محبت کا یہ عالم ہے، اہل بیت کی شان اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ اللہ کو کبھی بھی کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں تو دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اپنا مقصد تخلیق پورا کریں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا فرشتے کم تھے عبادت کے لیے، فرشتے بھی عبادت کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ ہم آپ عبادت کیا کر پائیں گے، اور ہماری تخلیق بھی عبادت کے لیے ہوئی۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھتے رہیں تو عابد کہلائیں گے، تلاوت کرتے رہیں تو عابد کہلائیں گے، حج کر لیں تو عابد کہلائیں گے، زکوٰۃ دے دیں تو عابد کہلائیں گے، روزہ رکھ لیں تو عابد کہلائیں گے۔ عبادت ہر وہ کام ہے جسے اللہ کے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، انہوں نے پسند کیا ہو، ہم ان کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کر لیں تو ہماری ساری ادائیں، ہمارے سارے عمل عبادت بن جائیں۔ اور پھر یاد رہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اہل بیت سے کتنی محبت فرمائی ہے، کتنی محبت فرمائی ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو ان سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر ان سے محبت کا حکم تو قرآن دے رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہاں میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لوگوں نے پوچھا علماء سے، فقہاء سے، بزرگان دین سے، صوفیاء کرام سے کہ اہل بیت کون ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جب اہل بیت کہا جائے گا تو اہل بیت سے مراد مولا کائنات حضرت علی، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا اور حضرات حسنین کریمین ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی دیگر اولاد اور یہ تمام تن پاک، ان سب کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والا کہا جائے گا۔ جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، جس طریقے سے ہم آپ اپنے گھر میں ہیں، جتنے ہمارے بال بچے یہ وہ سب ہیں، گھر میں جو ہے، جو بھی آگے کہے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ فلاں صاحب مولانا صاحب کے گھر والے ہیں، یہ حاجی صاحب کے گھر والے ہیں، یہ فلاں صاحب کے گھر والے ہیں۔ ایسے ہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں، ان کے کاشان مقدس میں جتنے نفوس قدسیہ ہیں وہ سب نبی کے گھر والے ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے اسی لیے یہ کہا کہ وہ سب اہل بیت میں ہیں اور صبح قیامت تک ان کی تعظیم و توقیر کی جائے گی۔ قرآن نے ہمیں یہی حکم دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کے گھر والوں کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حضرات گرامی، صرف چند حدیثیں اور سن لیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب و محبوب دانائے خفایہ و غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان اور ان کی شوکت کیا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان، جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ اہل بیت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ لوگ انہیں کہنے لگے کہ یہ تو شاید آپسی ہو گئے۔ تو آپ نے نہایت ہی رقت آمیز انداز میں، عشق و محبت کے ماحول میں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عقیدتوں اور ان کی محبتوں کی بہاروں سے سرشار ہو کر آپ نے یہ شعر ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان رزقا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے کا نام رفض ہے، تم اگر اہل بیت سے محبت کرنے کو رفض کہتے ہو تو فلیشہد الثقلان، جن و انس گواہ ہو جائیں کہ پھر اس معنی میں شافعی رافضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رفض نہیں ہے، رفض کچھ اور ہے۔ ہمیں اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا، اہل بیت سے عقیدت رکھنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے اور اسی پہ زندہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدا۔ ارشاد فرمایا اے لوگو، جو میرے اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ دنیا سے شہید ہو کے گیا۔ اور ایک مقام پہ پھر ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مغفورا۔ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مر گیا، انتقال کر گیا، وہ مغفرت شدہ گیا دنیا سے، اللہ نے اسے بخش دیا۔ اور ایک جگہ اب صرف 2 منٹ میں آپ صرف ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو خالق کونین اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور ان کے گھر والوں سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔